میں جاؤ اور جنت سے مشک لے لو، جنت سے مشک لے لو، جنت سے زعفران لے لو، جنت سے کافور لے لو اور جنت سے سنبل لے لو، تو بتاؤ سب ملا کے کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5 چیزیں ہو گئی نا۔ اس سے کہ ایک تو مدینے کی خاک شفا اللہ نے منگوائی، پھر اللہ نے کہا مشک بھی لے کر آؤ، اللہ نے کہا زعفران بھی لے کر آؤ، اللہ نے کہا کافور بھی لے کر آؤ، اور اللہ نے کہا جنت کا سنبل، سنبل کے معنی آتے جنت کا پودا، وہ بھی لے کر آ جاؤ۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5 چیزیں ہو گئی۔ جب 5 چیزیں لے کر حضرت جبرائیل آئے، اللہ نے فرمایا جاؤ جبرائیل پھر جنت میں جاؤ۔ اب جبرائیل نے پوچھا اب کیا کروں اللہ آپ جنت میں جا کے کیا کرو؟ اللہ نے فرمایا میری قسم جنت میں بہت نہر ہے۔ بھائی جنت میں کتنی نہر ہے کسی کو نہیں معلوم، معلوم ہے کسی کو؟ بہت نہر ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میری قسم جنت کی 3 نہروں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کتنی نہروں کا؟ آج وہ نہروں کا نام یاد کر لو جو قرآن کریم میں سب سے بڑی نہر جنت کی، اللہ کہتے 3 کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس میں پہلی نہر کا نام ہے معین۔ ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ معین، جو 27ویں پارے میں اللہ نے فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ۔ کیا نام؟ معین۔ ایک دوسری نہر ہے جنت کی، بہت زبردست نہر ہے، اس کا نام ہے سلسبیل۔ بولو بولو کیا نام ہے؟ قرآن نے فرمایا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا۔ ایک تیسری نہر ہے جو سب سے بڑی نہر ہے جس کا نام ہے رحیق۔ کیا نام ہے؟ رحیق۔ قرآن کریم میں فرمایا یسقون من رحیق مختوم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ جنت میں جاؤ، اور بڑی بڑی 3 نہر ہے۔ پہلی نہر کا نام معین ہے، دوسری نہر کا نام سلسبیل ہے، تیسری نہر کا نام رحیق ہے۔ جاؤ تینوں نہروں کا پانی لے کر آ جاؤ۔ تو بتاؤ کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ ارے بولو گے تو اچھا لگے گا، سب بولو کتنی چیزیں جمع؟ گنو نا انگلی پر گنو نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو فرمایا نمبر 1 مدینے کی مقدس خاک شفا کو لے کر آؤ، یعنی مدینے کی مٹی کو لے کر آؤ۔ نمبر 2 جنت کا مشک لے کر آؤ۔ نمبر 3 جنت کا زعفران لے کر آؤ۔ نمبر 4 جنت کا کافور لے کر آؤ۔ نمبر 5 جنت کا سنبل یعنی جنت کا پودا لے کر آؤ۔ جب حضرت جبرائیل 5 چیزیں لے کر آئے، اللہ نے فرمایا بڑی بڑی 3 نہروں کے پاس چلے جاؤ۔ ارے معین کا پانی بھی لے کر آؤ، سلسبیل کا پانی بھی لے کر آؤ، رحیق کا پانی بھی لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل سب چیزوں کو لے کر آ گئے، تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ اور اللہ نے کیا فرمایا جبرائیل جاؤ اب میرا کام۔ ارے بولو اب کس کا کام؟ اللہ کے سامنے کتنی چیزیں جمع ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے بڑے پیار سے پوچھا اللہ میں چلا جاؤں گا، لیکن یہ بتانا اللہ ان چیزوں سے کیا بنائے گا؟ اللہ ان چیزوں سے اب سنو گے، بولو سنو گے، سب سنو گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل ٹھہرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل اگر پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ کے چلے جاؤ، میں نے سب سے پہلے مدینے کی مٹی، مدینے کی خاک شفا منگوائی، اس سے میں میرے نبی کے مبارک بدن کو تیار کروں گا۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی کا مبارک بدن تیار ہوگا، میرے نبی کا جسم اطہر تیار ہوگا تو مدینے کی خاک شفا سے تیار ہوگا۔ اللہ نے فرمایا نمبر 2 میں نے جنت کا مشک منگوایا، اس سے میرے نبی کا مبارک لہو تیار ہوگا، خون، نبی کا مبارک خون تیار ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میں نے جنت کا زعفران منگوایا، اس سے میرے نبی کی مبارک رگیں تیار ہوگی۔ بولو سبحان اللہ۔ کہتے نمبر 4 میں نے جنت کا کافور منگایا، اس سے نبی کی مبارک ہڈیاں تیار ہوگی۔ اور کہا نمبر 5 میں نے جنت کا سنبل پودا منگوایا، اس سے نبی کے مبارک بال تیار ہوں گے۔ ارے میرے دوستوں میرے سر پر بال ہوں گے، آپ کے سر پر بال ہوں گے، محمد کے مبارک سر پر اللہ نے جنت کے پودے کو نچھاور کر دیا۔ پھر کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تو 5 چیزیں ہو گئی، جبرائیل تم نے معین کا پانی لے کر آئے، تم سلسبیل کا پانی لے کر آئے، تم رحیق کا پانی لے کر آئے۔ اللہ کہتے میری عزت کی قسم جنت کی نہروں کے بڑی بڑی 3 نہروں کا پانی لے کر آئے، اس سے میرے نبی کا مبارک پسینہ اور مبارک تھوک تیار ہو جائے گا۔ اب ذرا آپ سوچو گے نا تو کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ اللہ نے ہمارے نبی کو تیار کیا، ذرا ساتھ میں کہو گے نا مدینے کی خاک شفا آئی تو نبی کا مبارک بدن تیار ہو گیا، بولتے جاؤ سبحان اللہ۔ مشک آ گیا، جنت کا مشک آ گیا تو نبی کا مبارک خون تیار ہو گیا۔ ارے زعفران آ گیا تو نبی کی مبارک رگیں تیار ہو گئی۔ ارے کافور آ گیا تو نبی کی مبارک ہڈیاں تیار ہو گئی۔ ارے سنبل آ گیا تو نبی کے بال مبارک تیار ہو گئے۔ ارے 3 بڑی بڑی نہروں کا پانی آ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک تیار ہو گیا۔ ارے نبی کا مبارک پسینہ تیار ہو گیا۔ میرے دوستوں اب میں اللہ کی قسم کھا کر آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 8 چیزوں سے اللہ نے نبی کو تیار فرمایا، بتاؤ یہ 8 چیزیں نبی کے چہرے پر آئی کہ نہیں آئی؟
ارے بولو نا، 8 چیزیں نبی کے چہرے پر آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی ہمارے نبی کا چہرے انور کو دیکھو، بتاؤ اس میں مدینے کی مٹی ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا، مدینے کی کھا کے شفا ہے کہ نہیں؟ ارے چہرے میں خون ہوتا ہے تو معلوم ہے جنت کا مشک بھی نبی کے چہرے پر ہے۔ ارے بولو نا، جنت کا مشک بھی، ہاں مدینے کی مٹی بھی نبی کے چہرے پر ہے، اور جنت کا مشک بھی نبی کے چہرے پر ہے۔ آگے بڑھو آگے بڑھو بھائی، چہروں میں رگیں ہوتی ہے، معلوم ہے جنت کا زعفران بھی نبی کے چہرے پر ہے، بولو سبحان اللہ۔ ارے یہ پورے چہرے میں ہڈیاں ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جنت کا کافور بھی نبی کے چہرے پر ہے۔ اور میرے دوستو، یہ چہرے کے اوپر یہاں بھی بال ہوتے ہیں، یہاں بھی بال ہوتے ہیں، یہاں بھی بال ہوتے ہیں، مطلب جنت کا سنبل بھی نبی کے چہرے پر ہے۔ اور میرے دوستو، ماتھے پر پسینہ آتا ہے اور زبان پر تھوک ہوتا ہے، تو جنت کی تینوں نہریں بھی نبی کے چہرے پر ہے۔ ارے میرے دوستو، ایک آخرت کی جنت ہے، ایک دنیا کی جنت ہے مدینہ، دنیا کی جنت ہے مدینہ، آخرت کی جنت وہ جنت ہے۔ اللہ نے نبی کے چہرے کو ایسا بنایا کہ دنیا کی جنت کو بھی سمیٹ دیا، آخرت کی جنت کو بھی سمیٹ دیا۔ نبی کا چہرہ دیکھو تو 8 چیزیں ہیں، مطلب دنیا کی جنت دیکھنا ہو تو بھی نبی کا چہرہ دیکھ لے، اور آخرت کی جنت دیکھنا ہو تو بھی نبی کا چہرہ دیکھ لے۔ وہ صحابہ، سنو وہ صحابی نا حضرت ابو ہریرہ کے سامنے جب یہ ساری باتیں آئی نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ، حضرت ابو ہریرہ ہمارے نبی کے وصال کے بعد دنیا میں تھے، بولو وصال کے بعد دنیا میں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو گئے اور کہا وہ لوگ مبارک ہیں جنہوں نے نبی کے چہرے کو دیکھا، اور وہ تابعین ہیں جنہوں نے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا، جس نے نبی کے چہرے کو دیکھ لیا اس نے دنیا اور آخرت کی جنت کو سمیٹ لیا۔ میرے دوستو، جس چہرے پر دونوں جنتیں ہیں، آج افسوس ہے کہ ہمارے جوان کو وہی چہرہ نہیں پسند ہے۔ ارے بولو، میں غلط بول رہا ہوں؟ اس کا مطلب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب ہے جس نے نبی کے چہرے کو دیکھ لیا اس نے دونوں جنتوں کو سمیٹ لیا، اور جس نے نبی کے چہرے کو پسند نہیں کیا اس کا مطلب ہے نہ اس کو مدینہ پسند آیا نہ آخرت کی جنت پسند آئی۔ اب آپ لوگ فیصلہ کرو، آپ کے چہرے پر نبی کا چہرہ ہے؟ ارے ہاں بولو یا نہ بولو نا بھائی؟ داڑھی ہاں، یہ دیکھو کیسے بیٹھے ہو، لکنگ ہینڈسم بھائی، یو آر لکنگ۔ مولی احمد صاحب، اگر کوئی جوان نہیں رکھتا نا گناہ ہے۔ ارے بولو ہاں، ایک جوان میرے کو صورت میں ملا، میرے کو کیا بولتا ہے معلوم؟ بولا نا وہ عمر تھے نا، عمر، حضرت عمر، وہ ابھی ہونے چاہیے تھے۔ عمر ہے نا، عمر ابھی ہے۔ میں نے کہا ہوتے نا سب سے پہلے تیرے کو لات مارے ہوتے، تو بغیر داڑھی کے گھومتا، عمر برداشت کرتے؟ ارے بولو نا، عمر برداشت کرتے؟ ہاں میرے پیارو، یہ دیکھو، ارے کچھ لوگ تو بڈھے ہو گئے، ہاں بچوں کا باپ بن گیا، دادا بن گیا، کہتا ہے کہ میں تو دادا بن گیا، نواسا بن گیا، ارے نانا بن گیا، تیرا نواسا پیدا ہو گیا، لیکن ابھی تک محمد ہی نہیں بنا۔ ہاں میرے دوستوں، 50 سال 60 سال چلتا ہے تو پاؤں بھی ابھی بیلنس نہیں کرتے میرے جیسے۔ میں بولے جو شوگر پریشر میرے جیسا ہو تو جب چلے گا تو پاؤں کے بھی بیلنس نہیں ہوتے بیلنس ہوتے، کبھی ایک پاؤں آگے نکلتا تو ایک پاؤں ٹیڑھا ہو جاتا، لیکن وہ بھی بڈھا بھی لکنگ ہینڈسم ان اناول، وہ بھی سنڈے مارننگ یہ دادا ابا۔ میرے دوستوں، شرم سے مر جانا چاہیے، بڑے ہیں بزرگ ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن شرم سے مر جانا چاہیے کہ جس کو اللہ نے 50 سال کی عمر دی لیکن آج تک محمد کی محبت نہیں دی، کیا اس کو مدینہ نہیں پسند آیا؟ کیا اس کو جنت نہیں پسند آئی؟ اچھا داڑھی کیوں نہیں رکھتے بھائی؟ آپ لوگ تو کچھ بولتے ہی نہیں ہو بھائی، ایسا کیا کو بھائی؟ میرے کو کوئی سوال پوچھے تو میں بولوں بھائی میرے کو کیا کو سوال پوچھا، داڑھی تو رکھا ہوں لیکن داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ معلوم کیوں نہیں رکھتے؟ معلوم ہے کیوں نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں رکھتے؟ ہاں اس لیے کہ وہ معلوم ہے کہ داڑھی رکھوں گا تو بڈھا دکھتا ہوں، داڑھی رکھتا ہوں تو عمر۔ ارے صحیح ہے غلط ہے؟ ارے بالکل صحیح ہے۔ آپ 2 جوان کو کھڑا کرو مولی احمد، 2 جوان کو کھڑا کرو، یہ بھی 35 کا، یہ بھی 35، یہ بھی 35 سال، یہ بھی 35 سال، لیکن ایک کی داڑھی اور ایک کی داڑھی نہیں ہے۔ اور آپ کسی کو بھی بلا کے پوچھو کہ بتا یہ دونوں کی عمر کیا ہے، تو جو داڑھی والا ہوگا نا کہے گا مولانا ایسا لگتا ہے 50 کا ہوگا، اور جو بغیر داڑھی کا نا یہ 25 کا لگتا ہے۔ تو دیکھو بغیر داڑھی والا 35 کا ہے لیکن لگا، اور جو داڑھی والا 35 کا ہے وہ کہاں لگا؟ ہم سب کو جوان بننے کو تو بہت اچھا لگتا ہے نا۔ ارے بولو نا، اسی لیے نہیں رکھتا نا، چیزیں نہیں رکھتا ہے بھائی، داڑھی رکھوں گا تو پھر وہ کیا بولے گی، ٹینشن آتا نا۔ بولتے نا جوانی سب کو بہت پسند ہے نا،
میں اکثر ایک بات سناتا ہوں، ایک مرتبہ نا وہ ہمارے مولانا احمد صاحب سننا، ہمارے انڈیا میں ٹرین چلتی ہے، ٹرین تو اس میں ریزرویشن کراتے ہیں، ہاں تو اس میں جو بوڑھے ہوتے ہیں نا، بوڑھے ان کو نیچے کی برتھ ملتی ہے نا، جو سینئر سٹیزن ان کو آج کل کی پالیسی ہے کہ ان کو نیچے کی برتھ. تو اب ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم ہے، ٹرین جا رہی، اس میں 2 بڈھے سوئے، اب وہ بھی نیچے کی برتھ پہ، یہ بھی نیچے کی برتھ پہ. یہ جو بڈھا ہے نا، یہ بڈھا یہ سوتے سوتے کیا بولتا ہے معلوم ہے، دوسرے بڈھے کو بولتا ہے میری عمر 70 سال کی ہو گئی لیکن دکھتا ہوں 17 سال کا. تو دوسرا کہتا ہے، وہ بھی ایسا ویسا نہیں ہوگا، وہ کہتا ہے میری 80 سال کی عمر ہو گئی لیکن میں دکھتا ہوں 18 سال کا. اب اوپر کوئی جوان بیچارہ اوپر والی برتھ پہ سویا تو پھاٹ سے نیچے گرا. کیا ہو گیا؟ کہا اب بھی پیدا ہوا، جسٹ بورن بیبی. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں ہے؟ میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک بڑا عجیب، مولانا یعقوب صاحب ایک بہت عجیب بات پڑھا. کوئی بس تھی، اب بس کے اندر ایک ہی سیٹ خالی ہے، 2 لڑکیاں بس میں چڑھی. بھائی دونوں جوان لڑکیاں بس میں چڑھی. اب وہ لڑکی بولے میں بیٹھوں، وہ بولے میں بیٹھوں، وہ بولے میں بیٹھوں، وہ بولے میں بیٹھوں. سیٹ کتنی ہے؟ اب وہ بیچارہ کنڈکٹر کیا کرے اس سے؟ وہ بیچارہ کس کو بولے کہ تو بیٹھ کے تو بیٹھ؟ کنڈکٹر نے یہ کہا جو عمر میں بڑی ہوئے نا وہ بیٹھ جاوے، اور جو عمر میں چھوٹی ہوگا وہ کھڑی رہے. میرے دوستوں لکھا ہے کہ آخری بس کا کنارہ آ گیا مگر کوئی بھی دونوں میں سے نہیں بیٹھی. اب سمجھے مطلب، سمجھے میرے دوستوں، یعنی مطلب ہے کہ کوئی بڑا بننا ہی نہیں چاہتی ہے. ابھی ہمارے جوان بھی دیکھو نہیں، ہمارے جوان داڑھی کا کو نہیں رکھتے، داڑھی نہیں رکھے گا داڑھی نہیں رکھے گا. لیکن مولانا آپ کو معلوم ہے ابھی پہلے زمانے میں ہم لوگ نہانے کے لیے باتھ روم میں جاتے تھے، ہاں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایسا ہی ہوتا ہے بھائی. باتھ روم میں آپ جاؤ گے تو ایک بالٹی ہوتی ہے نا، گرم پانی ہوتا ہے، وہ بھی گرم پانی پہلے معلوم نہیں وہ لکڑوں سے کس سے گرم کرتے. صابن ہوتا ہے بھائی، کیا ہوتا ہے؟ صابن ہوتا ہے. آج کل تو یہ جوانوں کے باتھ روم میں جاؤ. میں ایک مرتبہ ایک جوان کے باتھ روم میں چلا گیا بھائی، وضو کرنے گیا تو میں سوچا اللہ باتھ روم میں آیا کہ میڈیکل سٹور میں آ گیا. اور ایک جوان کو تو میں نے دیکھا نہا کے نکلا. کبھی بھائی نہا کے نکلا تو ہم لوگ کیا کرتے بھائی؟ آج بھی ہم لوگ یہی کرتے بھائی، نہا کے نکلے گا تو ٹاول وویل ہوگا، اس سے اپنے سرور کو صاف کرے گا بھائی، کپڑا وپڑا پہن کے نکل گیا اور اس کے بعد میں زیادہ سے زیادہ بال بنا دیا، ارے عطر لیا، عطر لیا اور عطر لے کر اپنے بدن پہ لگا دیا. لیکن میں نے جوان کو دیکھا وہ باتھ روم سے باہر نکلا، معلوم ہے کوئی ملم جیسا، کوئی مرہم جیسی بڑی ٹیوب تھی. اب اس کو لے کے یوں دبائے جا رہا اور ہاتھ میں رکھ کے یوں 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 کرتے جا رہا کرتے. اب میں سوچا یہ کیا ہوگا، جوان کو کوئی چمڑی کی بیماری تو نہیں ہے بھائی. میں قریب میں گیا تو دیکھا وہ ٹیوب کے اوپر لکھا تھا فیئر اینڈ لولی. ہاں میں نے کہا تو میں نے اس کو پوچھا بھی، میں نے کہا یہ کیا؟ تو کہتے ہیں یہ مولانا اس سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا رنگ کھل کے آتا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے اس کے ڈبے لگا دے، وہ کالا کا کالا ہی رہے گا. فیئر اینڈ لولی کا کو چوپڑتا ہے. ہاں ایک بات بتاؤں، اگر کسی کو یہ چاہیے کہ میرا چہرہ روب والا بنے، میرے چہرے کو دیکھ کر ایک عجیب طریقے کا روب پتہ چلتا ہو، میرے چہرے کو دیکھ کر جو ایٹریکٹیو حسن نظر آتا ہو، تو ایک مرتبہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اپنا چہرہ روشن کرنا ہو، زیادہ سے زیادہ اور لمبے سے لمبے سجدہ کرتا رہے گا، اللہ اس کے چہرے کو روشن بناتا چلا جائے گا. ہاں میرے پیارے دوستو، خیر میں نے تو آپ کو یہ بتایا. آج آپ بتاؤ میرے دوستو، اب جن لوگوں نے داڑھی نہیں رکھی ہے وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا، لیکن آج کا بیان سننے کے بعد رکھ لیا الحمدللہ، نہیں رکھا تو اس کا مطلب ہے آج کا بیان سننے کے بعد زبان سے کچھ نہیں کہتا، دل سے آواز آتی ہے مجھے مدینہ نہیں پسند ہے، مجھے مصطفیٰ کا چہرہ نہیں پسند ہے، مجھے آخرت کی جنت نہیں پسند ہے. میرے دوستو کتنی بڑی غداری اور دھوکے بازی ہو گئی ہے کہ جو نبی سے محبت نہ کرے. میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں. بولو بھائی کون کون اس کے لیے تیار ہوتا ہے؟ آج کون تیار ہوتا ہے بھائی؟ ہاں بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ. اللہ اچھا آپ لوگ سوچتے ہوں گے بھائی داڑھی رکھوں گا تو کیا ہوئے گا؟ ہاں ہوتا ہے کبھی کبھی ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی داڑھی رکھ لوں گا، چلو رکھ لیا، داڑھی رکھا، لیکن اس سے ہوگا کیا؟ میرے دوستو آج آپ کو ایک بات بتا دوں، اور میں نہیں بتاتا، غریب نواز. بولو کون غریب نواز؟ بولو کون غریب نواز؟ اجمیر والے بابا. کون خواجہ؟ بولو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر، کتنے یعنی ایسی بات کہی کہ اب اس کے بعد کوئی بات کی ہم کو ضرورت ہی نہیں. یعنی ایسا فائنل سٹیٹمنٹ سمجھتے ہو نا، یعنی آخری کڑی والی بات کہہ دی. خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا کہ داڑھی نہیں رکھا تو کیا ہو گیا، خواجہ غریب نواز نے فرمایا یاد کر قیامت کا دن آئے گا. بولو آئے گا کہ نہیں؟ بولتے جاؤ، ہاں بولتے جاؤ. یاد کر قیامت کا دن آئے گا، یہ بھی یاد کر
نبی نور کے ممبر پر کھڑے ہوں گے. بولو 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 بے شک بولو. یہ بھی یاد کر نبی کے سر پہ شفاعت کا تاج ہوگا. بولو سبحان اللہ. کہا یہ بھی یاد کر نبی کے ہاتھ میں خدا کی تعریف کا جھنڈا ہوگا. یہ بھی یاد کر نبی کے بدن پر جنت کا کپڑا ہوگا. اور یہ بھی یاد کر ایک ایک امتی کو نبی کے سامنے کھڑے ہونا پڑے.